our YouTube channel Islam and Philosophy Official. Subscribe the channel and press bell icon. Thanks. السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نہر سوئز کی تاریخ کے متعلق بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح بنی اور کس طرح مصر کے قبضے میں آئی۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ نہر سوئز پورٹ سعید اور پورٹ سوئز کے مابین واقع ایک آبی گزرگاہ ہے۔ یہ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو باہم ملاتی ہے اور بر اعظم ایشیا کو بر اعظم افریقہ سے جدا کرتی ہے۔ اس کی تعمیر سے یورپ اور مشرقی ممالک کے مابین فاصلہ میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اس کی تعمیر کا منصوبہ 1858 میں بنایا گیا تھا۔ اسے فرانسیسی انجینئر فریڈیلیسپس نے تعمیر کرایا اور اس کی تعمیر میں 8213 افراد اور 368 اونٹوں نے حصہ لیا۔ نہر کی تعمیر 25 اپریل 1859 کو شروع کی گئی تھی۔ 16 نومبر 1869 کو اسے جہاز لانے کے لیے کھول دیا گیا۔ 1875 میں برطانیہ نے 40 لاکھ پاؤنڈ کے عوض خدیو مصر سے 4 لاکھ حصص میں سے 1,77,642 حصص خرید لیے۔ 1888 میں استنبول میں منعقدہ کنونشن میں تمام ممالک کو نہر میں سے گزرنے کے حقوق دے دیے گئے۔ یہ نہر 103 میل لمبی، 197 فٹ چوڑی اور 34 فٹ گہری ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آئیے۔ اسرائیل چونکہ عربوں کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس لیے وہ اپنی ہمسایہ تمام ریاستوں کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے قبضہ میں لینا چاہتا ہے، اور اس کی یہ خواہش اسرائیل کے قیام ہی سے چلی آ رہی ہے۔ 1951 میں مصر نے 1936 کے معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ 1936 کے معاہدے کے تحت برطانیہ نہر کی حفاظت پر مامور ہوا تھا۔ 1955 میں اسرائیل نے رضاکاروں کا ایک دستہ مصر کے صحرائے سینا میں بھیجا تاکہ وہ جزیرہ نما کی جنوبی چوٹی پر شرم الشیخ تک خشکی کا راستہ تلاش کر سکے۔ شرم الشیخ خلیج عقبہ کے دہانے پر آبنائے تیران کی کنجی ہے۔ مصر نے اس آبی گزرگاہ کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں نہ صرف اسرائیل کا مشرقی افریقہ اور مشرقی بعید سے سمندری رابطہ منقطع ہو گیا، بلکہ بندرگاہ ایلات اور اس کے عقبی ساحلی علاقے نیجیو کی تعمیر و ترقی کا کام بھی رک گیا۔ مصر نے خلیج کے اوپر سے اسرائیل کی شہری پروازیں بھی بند کر دی تھیں۔ سینیائی کی یہ مہم اسرائیل کے اس منصوبے کا حصہ تھی جس کے ذریعے وہ مصر ناکہ بندی جاری رہنے کی صورت میں شرم الشیخ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ 27 ستمبر 1955 کو مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے قاہرہ میں ایک فوجی نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم نے چیکوسلواکیہ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا ہے، جس کی روح سے چیکوسلواکیہ چاول اور روئی کے عوض ہمیں اسلحہ مہیا کرے گا۔ اس معاہدے کی بنا پر روس اور اس کے حلیفوں نے مصر کو جدید ترین اسلحہ فراہم کر دیا۔ روسی بلاک نے مصر کو جو اسلحہ مہیا کیا، اس سے اسرائیل بھی خوف زدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے فرانس سے معاہدہ طے کیا، جس کے تحت فرانس نے اسرائیل کو چند میسٹر طیارے فراہم کیے۔ ادھر برطانیہ نے بھی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو اسلحہ دینے یا فروخت کرنے پر پابندی بدستور جاری رہی۔ فرانس سے اسرائیل کو جو اسلحہ ملا وہ روسی بلاک سے مصر کو ملنے والے اسلحے کا عشیر بھی نہ تھا۔ روسی بلاک کی پشت پناہی سے مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا حوصلہ مزید بڑھا، کیونکہ مصر ایک بڑی فوجی طاقت بن کر سامنے آ گیا تھا، اور اس بنا پر صدر ناصر بے پناہ خود اعتمادی کا اظہار کرنے لگے۔ 26 جولائی 1956 کو صدر ناصر نے قاہرہ کے آزادی چوک میں سینکڑوں مصریوں کے سامنے نہر سوئز کو قومیانہ کا اعلان کر دیا۔ صدر ناصر کے اس اعلان نے دنیا بھر کے سیاسی رہنماؤں کو حیران کر دیا۔ بلا شک و شبہ کہ 1956 کے سال کے حوالے سے سب سے اہم اور سنسنی خیز واقعہ تھا۔
اس اعلان کا سب سے زیادہ رد عمل یورپ پر ہوا اور فرانس اور برطانیہ نے آئندہ کے لیے مصر کے خلاف لائحہ عمل طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عمل میں فرانسیسی وزیر خارجہ کرسچین پینیو 27 جولائی 1956 کو برطانوی وزیر اعظم سر انتھونی ایڈن سے ملنے لندن گئے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملک مصر کے خلاف فوجی کارروائی کرنے اور صدر ناصر کا تختہ الٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے ریز رو فوجی طلب کر لیے اور تمام افواج اور جہازوں کو مالٹا اور قبرص میں جمع کر لیا۔ برطانوی فوج کے کمانڈر مشرق وسطیٰ جنرل سر چارلس کٹلے سپریم کمانڈر اور فرانس کے ایڈمرل پیری بارجوٹ ڈپٹی سپریم کمانڈر مقرر کیے گئے۔ ادھر فرانس اور برطانیہ نے اسرائیل کو بھی اپنے منصوبے کی معلومات فراہم کر دی۔ چنانچہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 29 اکتوبر 1956 کو اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس تو پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے گرین سگنل ملنے کے منتظر تھے، چنانچہ دونوں ممالک نے اپنی اپنی مسلح افواج کو اسرائیلی فوج کا ساتھ دینے کا حکم دیا تاکہ نہر سویز پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے، جس کے نتیجے میں تینوں ملکوں نے منہ کی کھائی اور مصر نے نہر سویز کو اپنی ملکیت میں لے لیا۔ کیونکہ روس کی دھمکی اور اقوام متحدہ کی مداخلت سے نومبر 1956 میں فرانسیسی اور برطانوی افواج کو اپنے اپنے ملک واپس جانا پڑا۔ نہر سویز 6 ماہ تک بند رہی اور اس دوران نہر میں غرقاب شدہ جہازوں کو نکالنے کا کام انجام دیا گیا۔ اپریل 1957 میں نہر کو پھر سے جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا اور 1962 تک مصر کے ذمے برطانیہ کی جو رقم تھی اسے ادا کر دیا گیا۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے نہر سویز پر سے برطانیہ اور فرانس کی ملکیت کے دعوے ختم ہو گئے اور صدر جمال عبد الناصر ان دونوں بڑی طاقتوں کے عزائم کو ناکام بنا کر مصر کے ہیرو بن گئے۔ نہر سویز سے اب تک جو سب سے بڑا جہاز گزرا ہے وہ ایس سیتے ییلو تھا۔ اس طرح کی اور نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔